رات کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شب مزدلفہ دیکھیں آپ، یہ کیا رات ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جب حاجی حضرات الوقت سے الحمدللہ روانہ ہو کر اس رات میں یہاں قیام کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں، چٹیل منان ہوتا ہے اور عجیب عبادت ہے. یہاں پر انسان اگلی صبح کے لیے کنکریوں کو چنتا ہے. دیکھنے سے بڑی معمولی بات نظر آتی ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اس چیز میں. یہ عبادت ہے، رات کا وقت ہے، وہ اندھیرا ہے، لوگ کنکریوں کو چن رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ان کو محفوظ کر رہے ہیں. کل کے ایک بہت بڑا اللہ نے ہم سے کام لینے ہمیں حکم فرمایا. آپ سب دیکھیں ساتھ میں جتنی میں نے راتیں آپ کو بتائی ہیں، ساری کی ساری راتیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ایک ہے دوستو، وہی ہے کہ اگر کوئی انسان سمجھ جائے، بخشش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں. کیا بڑا آسان کیا ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی عجیب اس حدیث کا جملہ ہے، سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے، آج تمام بدکاروں کو، بدکار کہہ رہے ہیں کہ گناہگار جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا مت کرو ہم وہی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدکار ہے. شخص اللہ نے جس کا حکم دیا کرو وہ نہیں کرتا، یہ بدکار ہے. یعنی اس نے کام ہی غلط کیا ہے. جس سے اللہ نے منع کیا اپنے نفس کے ہاتھ میں کھیل کر وہ کام سارے کرتا رہا. بس جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑتا رہا. ایسے لوگوں کو جس نام کے بدکار فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے بدکاروں کو، سبحان اللہ، آج سب بدکاروں کو 24 وقت جمع ہے یہاں پر، ان نیکوں کی وجہ سے بخش دیا. سبحان اللہ. جتنے بدکار ہیں اللہ تعالیٰ نے آج کن کی وجہ سے؟ جو نیک لوگ ہیں تمہارے ساتھ، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے پاس آنے کی وجہ سے اللہ نے آج تم کو بخش دیا. اس رات میں یہ احسان کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس پر، کیونکہ یہ ذکر کی مجلس ہے کہ جو لوگ شب عید پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس وقت بھی زندہ رکھے گا جس وقت تمام لوگ بدن مردہ ہو چکے ہوں گے. اب یہ کتنی بات ہے، اتنا بڑا انعام کس چیز پر؟ اس سے آج رات آپ کو ذکر کروں تھوڑی دیر بیٹھ کر. یہ کون کرائے گا؟ کوئی نیکی آدمی ذکر کرائے گا نا آپ کو، تو کس کے لیے بخشے گئے؟ وہی حدیث آتی کہ بدکاروں کو نیکی کی وجہ سے بخش دیا. اب اس مجلس کے اندر جیسے یہ حدیث آ گئی ہے کہ جو آدمی بھی آج کی اس مجلس میں شامل ہوگا، یا مسجد میں مجلس ہو رہی ہے یا خانقاہوں میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں شامل ہوگا. یہ نہیں گھر بیٹھ کے، گھر تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے گھروں میں یہ پیغام ہے، مردوں کے لیے مجالس کے اندر پیغام ہے. داخل ہوا تو اس نے صرف ایک کام کرنا ہے. کوئی شب عید ہے، جیسا شب مزدلفہ تھی، اس کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، توبہ شب عید ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آج شب عید بھی ہے، حدیث سنا دی کہ جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا. تو یہ اپنے اس میں کہا، یہ ایسی مجلس سے ملتی ہیں نہیں پتا کتنے دن یہ مجلس ہو رہی ہوگی. کیونکہ جب شب عید ہوتی ہے تو لوگ عید کی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. اس وقت آپ جا کر دیکھیں کسی عیسائی والوں کو پیک ہوں گے بازار، خرید و فروخت. یہ کسی کو کیا پتہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے. تو اس غفلت کے اندر جس نے بیٹھ کے مجلس میں آ گیا، تو مجلس تو جبھی قائم ہو کہ کوئی ذکر کرنے والا ہوگا. اس کے بغیر ذکر کیسے قائم ہو جائے گا؟ آپ خود سوچیں. جب وہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے ذکر شروع کرا دیا، اس مجلس میں جو بھی آ گیا اتنا بڑا آنند ہے کہ جب سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس وقت بھی ان کے دل زندہ ہوں گے. یعنی روز قبر میں، حشر میں، حساب کے وقت
میزان پر گھبراہٹ ہوں گے لوگ، لیکن ان کے دل زندہ ہوں گے الحمدللہ۔ کیا انہوں نے ایک رات اللہ کی اس بات کو مان لیا تھا اور ساتھ کو ہم گزار دیا تھا۔ یہ لمحات ہوتے ہیں کہ لوگ میں بڑے کام بن جاتے ہیں۔